اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہن کا واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کوشش یہی کرتی ہے کہ روز ان کا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل ہو جائے۔ تو کہتی ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ اس دن حسب معمول اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ انہوں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ اس دن جس گھر میں وہ رہتی ہیں بیسیکلی ادھر وہ کہتی ہیں کہ ان کے نیبرز میں ایک عورت رہتی ہے جو کہ انفارچونیٹلی جس کے خاوند جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر اوقات اس عورت سے ان کی ملاقات ہوئی ہے لیکن بہت کم، لیکن جب بھی ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ غلط ہو جاتا تھا۔ انفارچونیٹلی اس عورت کا خاوند جو ہے وہ جلدی چلا گیا اور وہ جلدی بیوہ ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل عطا کرے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے غم کو ٹیکل نہیں کر پاتے، تو ہم یہاں پر یہ نہیں بالکل بھی کہہ رہے کہ خدا نخواستہ اس عورت نے کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے باوجود ایک بری عورت ہے یا ایسا کچھ نہیں۔ غم انسان کو کافی حد تک کھا جاتے ہیں۔ تو وہ بہن کہتی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن میرے پاس بھی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں، اور میری دوستوں کے پاس وہ موجود ہے، اور میری بہنوں کے پاس وہ موجود ہے، میرے فیملی ممبرز کے پاس وہ موجود ہے، لیکن ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ میری نظر ان انسان کو نہ لگے۔ اور اگر وہ کہتی ہیں کہ میری نظر لگ بھی جائے تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس انسان کا جو برا ہونا ہے، اچھا ہونا ہے، اس کا اسی انسان کو نفع یا نقصان ہے، مجھے تو نہیں ہے، تو میں کسی کو بری نظر لگا کر کیوں کسی کی زندگی میں مشکلیں پیدا کروں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بھی ان کی ملاقات ان سے ہوئی ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ان کا یا تو کپڑا پھٹ جاتا ہے یا پھر ان کے گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور کہتی ہیں یہ تو اکثر اوقات بات ہوتی ہے کہ جب کبھی، حالانکہ وہ کہتی ہیں میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ میں ان کے سامنے زیادہ اپنے خاوند اور اپنی اولادوں کے ساتھ نہ جاؤں، لیکن وہ یہی کہتی ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تب تک مسئلے ہوتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے درود ابراہیمی شروع کیا پڑھنا تو وہ کہتی ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ مسئلہ مجھے اپروچ کر رہا ہے، لیکن فوراً الحمدللہ حل ہو جاتا تھا۔ تو وہی اپنا ایک ریسنٹ واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہوا کچھ یوں کہ ہم لوگ میری فیملی جو ہے وہ گھر آئی، اور میرے خاوند اپنے بچوں کے ساتھ باہر تھے، اور وہ گھر کے اندر گھر کے تالے وغیرہ کھول رہی تھیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ صرف ہوا یہ کہ انہوں نے صرف اور صرف میرے خاوند اور میری اولاد کو ساتھ دیکھا۔ اگر ان کا غم دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا ہے کہ ان کے خاوند یہاں پر نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کے معاملے میں اس چیز کو مس کرتی ہیں، لیکن کسی کی خوشیوں کے اوپر ہم ایسا ہائے لگا دیں، یہ بھی کہاں کا اصول ہے۔ خیر وہ کہتی ہیں کہ اب ہم کسی کے دل میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ کہتی ہیں مجھے تو نہیں دیکھا انہوں نے، لیکن میرے خاوند اور میرے بچوں کو دیکھا اکٹھے، اور وہ ہنس رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ تو کہتی ہیں میں جیسے ہی اندر آئی تو کہتی ہیں ایک ٹینشن سی محسوس کی میں نے، لیکن کیونکہ کہتی ہیں میں نے درود ابراہیمی پڑھا ہوا تھا اسی لیے میں پرسکون تھی، لیکن کہتی ہیں اب تک مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ عورت جو تھی وہ اس دوسرے دروازے سے ایسے اپنے گھر کے دروازے سے دیکھ رہی تھی ان کو۔ تو کہتی میں لیکن جب گھر کے اندر انٹر ہوئی، میرے خاوند اور بچے انٹر ہوئے، تو میں نے نوٹس کیا کہ بہت زیادہ ایک ٹینشن سی ہے، اور کچھ ہی دیر بعد اس ٹینشن کے ساتھ نوٹ کیا کہ گھر میں ایک دم سے بچے نے رونا شروع کر دیا، اور وہ اتنا زیادہ رو رہا تھا بچہ کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ اسے چوٹ لگی نہ کچھ، لیکن ایک دم وہ رونے لگ گیا۔ تو کہتی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ نیبر باہر کھڑی دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے ایک ٹینشن سی محسوس ہوئی گھر کے اندر آتے ساتھ۔ کہتی میں نے اعوذ باللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کیا، اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں انٹر ہوئی، درود پاک پڑھا، لیکن بچہ بار بار جب بغیر کسی وجہ کے رو رہا تھا، ہر چھوٹی بات اس بچے کو بہت بڑی لگ رہی تھی، اور کہتی میں اپنے خاوند کو بھی محسوس کیا کہ وہ بھی چڑ رہے ہیں۔ کہتی مجھے سمجھ تو کچھ نہ آیا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ آج میں نے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ رکھیں گے۔ ان کو لگا کہ شاید گھر سے باہر نکلے تھے تو شاید کسی نے ہمیں ہنستے ہوئے دیکھ لیا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، ہمیں تو نہیں پتہ نا دنیا کس حالات میں رہ رہی ہے۔ تو وہ کہتی مجھے لگا کہ شاید ایسی کوئی چیز ہو گئی ہوگی، یا کسی کی نظر لگی ہے، یا ویسے کوئی چیز ہے، بچے کو نظر لگ گئی ہے، لیکن کہتی ہے جب میں نے اپنے خاوند کا رویہ بدلتے ہوئے دیکھا تو میں اور پریشان ہو گئی۔ تو بس کرنا کچھ یوں تھا، کہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا پریشان ہوئی، اور بچے کے روتے ہوئے میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ وہ اس کے اوپر کل پڑھ دیں، کہ تھوڑی دیر تو میرے خاوند کا رویہ بھی عجیب سا رہا، لیکن کچھ دیر بعد جب میں نے ان کو کہا کہ کل پڑھ دیں تو میرے خاوند نے کہتے کل پڑھے، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھا اور میں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ مجھے ماحول کھا رہا ہے، مجھے میرے بچے کا رونا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرے گھر کا ماحول ٹینسڈ ہے، لیکن کیونکہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا ہوا اسی لیے میں پرسکون ہوں۔ کہتی میں نے 1 سے 2 سے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے بچے پر پھونکا،
اور مجھے یقین تھا کہ جو سارا دن میں نے درود ابراہیمی پڑھا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے گھر کو نظر بھی نہیں لگے گی، اور کہتی ہے وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد کہتی ہے لیکن میرے خاوند نے بتایا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو نظر لگ گئی ہو، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے جب تم دروازے کھول رہی تھی تو میں اور ہم لوگ گھر سے باہر جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہی عورت ہمیں دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے جب یہ بات پتہ لگی تو میں وجہ تو سمجھ گئی، کیونکہ وہ کہتی ہیں جب بھی یہاں تک وہ ہمیں دیکھ بھی لیتی تھی نا تو رستے میں ہماری لڑائی ہو جاتی تھی۔ اب یہاں پہ ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ دیکھیں ہر کسی کی زندگی میں مسئلے چل رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں نہ لگائیں، کیوں کہتے ہیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ کوئی آپ کا اچھا معاملہ گزر رہا ہے تو کسی اور کو نہ دکھائیں، آپ کو کیا پتہ اگلا بندہ کس ٹینشن سے گزر رہا ہے۔ آپ اپنے ٹرکی کے ٹرپس کی بھی تصویریں لگا رہے ہیں، آپ ایون اپنے گاؤں میں جا کر کسی کھیت میں کھڑے ہو کر تصویر لگا رہے ہیں، لوگ اپنے گھر میں لڑائیوں میں رہ رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ۔ آپ اپنے مزیدار سی بریانی کی پلیٹ کی تصویر لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں جو آپ کے جو لوگ ہیں، کچھ جو لوگ ہیں جو وہ بریانی نہیں کھا سکتے، ظاہر ہے ان کے پاس آپ کیا پتہ 2 وقت کے کھانے کی روٹی کے مشکل پیسے نکل رہے ہوں، تو وہ آپ تصویریں لگا رہے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کدھر سے کدھر ایک بات آ جائے۔ اب یہاں پر ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، کسی کے دل میں ہم نہیں بیٹھے ہوئے، کسی کے دل میں بھی حسرت ابھر سکتی ہے، جیسے کہ وہ عورت جو ہے جن کے بارے میں نیبرز کے بارے میں بتا رہی ہیں، یہاں پر ایک بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے، اور جب ایک انسان کا اتنا بڑا لاس ہوا ہوتا ہے اور یہ بہت بڑی محرومی ہے، اور جب الحمدللہ وہ اچھے حالات میں رہ رہی ہیں، لیکن یہ جو ایک خاوند کی محرومی ہوتی ہے، ایک جو سربراہ کی محرومی ہوتی ہے، ان کسی کے ماں باپ چلے جائیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی محرومی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے سہاگ سلامت رہیں، آمین۔ لیکن بات یہاں کہنے کی ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ہم کسی کے دل میں نہیں بیٹھے ہوئے، نہ ہی اس عورت نے آ کر منہ پر کہا کہ مجھے یہ بات بری لگی یا میرے دل میں حسرت آئی کاش میرا بھی ایسا، آلدو وہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے اکثر اوقات ان سے جب بات کی ہے تو وہ رو بھی پڑتی ہیں اور اکثر اوقات ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شی از ناٹ ہیپی، لیکن ہم کسی کو سمجھا نہیں سکتے کہ بھائی تم ہمیں نظر نہیں لگاؤ، یا ہم اپنی طرف سے یہ کر سکتے ہیں انڈیویجول کہ ہم اگلے کی نعمت دیکھ کر بس یہ دماغ میں خیال ڈالیں کہ اس کو نظر لگ جائے گی اگر ہماری تو ہمارا کوئی فائدہ نقصان نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کسی کے دل میں نہیں بیٹھے، ہمیں بھی اکثر اوقات کچھ لوگوں کو کی چیز دیکھ کر سٹارٹنگ میں ہلکا سا حسرت ہوتی ہوگی کہیں نہ کہیں، لیکن ایٹ دا نیکسٹ مومنٹ بے شک آپ نے ماشاء اللہ کہہ دیا، پر کیا پتہ آپ کی پہلے نظر لگ چکی ہو، تو ہم لوگوں کے اوپر اختیار کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے سنس ہمیں پتہ ہی اب کس کو جا کے بولیں گے، چلو ہمسائی والی ہے، ہمسائی والی سے گھر چینج کر لیں گے، لیکن اوور آل جو آپ نے کوئی واقعہ سنایا اس میں وہ بہن کہتی ہیں کہ بچہ کچھ ہی دیر میں چپ ہو گیا، ورنہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں درود پاک نہیں پڑھتی تھی تو اتنی زیادہ لڑائی کانسٹنٹلی ہو جاتی تھی ہماری کہ جو ایک پورا دن سے زیادہ چلتی تھی، اور گھر میں کافی دنوں تک ٹینشن اور ایسی عجیب سی کیفیت رہتی، گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ تو یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کے دل میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں پتہ کسی انسان نے کیا ہمیں دیکھا ہے کیا نہیں دیکھا، کیا حسرت، جو چیز آپ کے اکارڈنگ اتنی بڑی نہ ہو اگلے کے لیے بہت بڑی ہو، تو اب بندہ کیا کرے، دنیا سے چھپ کے کسی بل میں بیٹھ جائے، جتنا ہم ہائڈ کر سکتے ہیں ہم کریں۔ یہ بہن کہتی ہے میں سوشل میڈیا پہ بھی کوئی تصویریں نہیں لگاتی، یہاں تک کہ بہن کہتی ہے کہ میں اپنے سگے ماں باپ کو بھی چیزیں کم بھیجتی ہوں کہ وہ آگے سے کسی کو فارورڈ نہ کر دیں، ان سے کہتی ہوں مجھے اپنے ماں باپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ کسی کو آگے فارورڈ نہ کر دیں پیار اور محبت میں آ کر، اور وہ میرے لیے مسئلہ بنے۔ تو یہاں لیکن اب کتنا بندہ بجائے، جب وہ اتنا کچھ کر رہی ہیں تو بندہ کہیں بل میں چھپ کے تو نہیں رہ سکتا، لوگوں سے ملنا ملانا تو چلتا رہے گا۔ آپ اگر اپنے آپ کو چھپا کر رکھ لیں گے، آپ کی اولاد بڑی ہوگی، اس نے نہیں ملنا، اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، دینی اعتبار سے ہم لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ جیسے ان بہن نے کہا کہ کچھ ہی 10-15 کے منٹ کے اندر ان کا مسئلہ حل ہو گیا، درود پاک کی برکت، درود ابراہیمی اگر آپ نے پڑھ لیا ہے 1000 مرتبہ ڈیلی، آپ کو کوئی نظر نہیں لگے گی، آپ کے کوئی کام خراب نہیں ہوں گے، کسی کی نظر آپ کو اپروچ اگر گلیز سے گلیز بھی نظر ہوگی نا کسی کی، جیسے ان بہن نے درود پاک پڑھا ہوا تھا، اور سوچیں اگر ان کے ہسبینڈ نے بھی اگر فرض کریں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوتا تو پھر تو ان کا گھر اوور آل پروٹیکٹ ہے۔ اگر چھوٹے بچے تو پڑھ ہی نہیں سکتے، چھوٹے بچے کے اندر تو وہ قابلیت نہیں ہے نا کہ وہ 1000 دفعہ پڑھ سکیں، تو سوچیں کہ ان کا گھر اور کتنا زیادہ پروٹیکٹڈ ہو جاتا، لیکن ان ایک بہن کے پڑھنے کی وجہ سے بھی گھر میں برکت آئی۔
تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ساری دنیا کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہم ملنا ملانا بند نہیں کر سکتے. ہاں آن پرپسلی کسی کو شو آف نہ کریں، آن پرپسلی کسی کو مت دکھائیں، لیکن وٹ یو کین ڈو از کہ آپ اپنی نماز، عبادت، قرآن کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں. آپ کو نظر لگی ہوگی تو اتر جائے گی، اگر آپ کے اوپر لگ رہی ہوگی تو اس سے بچ جائیں گے. یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں. اور کنٹینیوسلی یہ بہن کہتی ہیں کہ بس میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میرے جب 1000 میں پڑھ لیتی ہوں درود پاک، تو اس کے بعد میں کہتی ہوں چلو میں نے پڑھ لیا، اور کبھی یاد آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کہتی ہوں میں پڑھ لیتی ہوں. لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ مجھے اب تو کہتی ہے میں نے خاص طور پہ سوچ لیا کہ جب میں نے گھر سے باہر نکلنا ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جب نکلنا ہے یا کسی کے گھر میل ملاپ کے لیے جانا ہے، تو کہتی ہے میں نے سوچ لیا کہ ہر وقت میں نے درود ابراہیمی ہی پڑھتے رہنا ہے، تاکہ اگر کسی کی نظر ہے یا کسی کی حسرت ہے تو ہمیں نہ لگے. اور کہتی ہے ساتھ ساتھ میں دعا کر دیتی ہوں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے بڑھ کے عطا کرے کہ وہ ہمارے معاملات بھول جائیں، ان کو ہماری نعمت اپنی نعمت کے آگے کچھ نہ لگے. تو یہ بھی دعائیں کرنی چاہیے اگلوں کے لیے. لیکن یہ ایک ٹپ ہے کہ ہم کتنا چھپ کے رہ لیں. اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نظر بد کی دعائیں بھی ہیں، بٹ پلیز ریسائٹ درود ابراہیمی. لوگوں کی زندگیاں نظر سے کھا گئی ہیں، یقین کریں. احادیث بھی ہے کہ نظر بد جو ہے وہ ایسی ہے کہ آنے والے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان کی امت ہے اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نظر کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی. اور نظر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اونٹ کو گڑھے میں یا ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتارنے کی طاقت رکھتی ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دس کہ ہم نے یہ بھی اس دنیا میں جینا ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پر ایک ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، نظر، حسد، جادو، کچھ بھی کسی انسان نے آپ کی طرف دیکھ بھی لیا نا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اب یہاں ایک چھوٹا سا فیکٹر اگر میں تھوڑا سا اوپن ہو کے بتاؤں تو ان بہن کو تھوڑی دیر کے لیے ایشو آیا، لیکن ان کے ثواب دیکھیں کتنے بڑے. سب سے پہلی بات، انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا تھا. انہوں نے جب خود سے کہا کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا ہوا ہے تو مجھے نظر نہیں لگے گی، ان کا ایمان کی وجہ سے ان کو ثواب ملا. پھر جو انہوں نے فوراً 2 سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے گھر والوں کو پھونکا، اس کے پڑھنے کا ثواب ان کو ملا. اپنے گھر والوں کی کیئر کرنے کا نمبر 3 ثواب ان کو ملا. اپنے یقین پہ تو تھرو آؤٹ ملا ہی ملا. اپنے بچے کو روتا دیکھ کر اس پہ صبر و تحمل سے ریئیکٹ کرنے کا ان کو 4 ثواب اور ملے. 5ویں چیز یہ کہ اولاد آزمائش ہے. اولاد سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ساری دنیا لا کے ان قدموں میں بچھا دیں. تو اس کے اوپر آزمائش کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے صبر کرنا بھی ایک ان کو ثواب ملا. تو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا سلوشن دے دیا ہے. بے شک نظر بہت بری ہے، لیکن یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ اف یو آر ریسائٹنگ درود ابراہیمی یو آر پروٹیکٹیڈ، اور آپ ہمیشہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے. آپ اگر کوئی میری ایسی بہن ہے یہاں مجھے سن رہی ہے جن کی شادی ہونے والی ہے، تو ایک گزارش کروں گی. میں نہیں جانتی آپ کی فیملی میں کتنا ناچ گانا ہوتا ہے، کتنے ڈھول ڈھمکے لگتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ میں ایک بات کہوں گی، ماحول جو بھی ہو آپ پلیز درود ابراہیمی پڑھتی جائیں، ساتھ ساتھ اپنے دل میں پڑھتی جائیں، آہستہ آہستہ پڑھتی جائیں، سب سے ملیں. لیکن پلیز ٹرائی ٹو ریسائٹ درود ابراہیمی. دنیا بہت غلیظ ہو چکی ہوئی ہے. میں جتنا اس بات کو ایکسپلین کروں، ہم لوگ دل میں اچھی نیت رکھ کے اگلوں کو اپروچ کرتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ ہماری نعمتوں سے جل رہے ہوتے ہیں. ہماری نظر میں ہمارے گھر میں پڑی کرسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اگلے کی نظر میں وہ کرسی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. لیکن ایک اور بات ایڈ کروں گی، ہمارے دین میں آلریڈی یہ بات ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کو دکھائیں بھی مت. ہم یہاں کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹنگ ہو رہی ہے، شو آف از ٹو مچ رائٹ ناؤ، بہت زیادہ ہے. اگر ہم کچھ جتنا اب جو زمانہ آ چکا ہوا ہے، اس زمانے میں جو انسان صبر و شکر کہتے ہیں، اب کون سا ایسا انسان ہے دنیا جس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، جو آخرت کو اپنا مقصود حصول بنا لیتے ہیں. جو لوگ آخرت کو اپنا مقصود حصول بنا لیتے ہیں، دنیا ذلیل ہو کے ان کے پاس آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کن کو ملتی ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک تو کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے، دوسرا یہ کہ جو کچھ اللہ نے کسی کو دیا ہوتا ہے اس کی طرف نظر نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے یہ چلو چھوڑو، ہمیں کیا، ہمیں جنت میں مل جائے گا. آپ اس دنیا میں کسی کے حالات پر صبر کریں، آپ کو آگے ملے گا، بہترین ملے گا انشاءاللہ تعالی.
تو اسی ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی نظر حسرت ہے جن کے دل میں آپ کی نعمتوں کو دیکھ کے، ان کو اتنا دے کہ وہ آپ کی نعمت کو بھول جائیں، آپ سکون سے اپنی نعمت کو انجوائے کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔